الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. آواز سے آپ لوگوں نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ گلا کچھ بیٹھا ہوا ہے. بہرحال جیسا بھی ہے انشاءاللہ اسی کو چلائیں گے. آج یکم محرم ہے، اسلامی سال کا پہلا دن. ارادہ ہے آج حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت سے متعلق کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا. کچھ باتیں، ساری باتیں تو ایک بیان میں نہیں ہو سکتی. اس سے پہلے کچھ اسلامی سال کے بارے میں تھوڑی سی معلومات، جو ایک غلط فہمیاں لوگوں کے دلوں میں پھیلی ہوئی ہیں، کیونکہ پھر یہ موقع نکل جائے گا تو اس پہ پھر یاد نہیں رہے گا کہ اس بارے میں کچھ بتانا تھا لوگوں کو. یکم محرم شروع ہوتے ہی لوگوں کی طرف سے مبارکباد کے میسج آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ نیا سال مبارک. یہ طریقہ مناسب نہیں ہے. یہود و نصارہ سے کشیدہ گیا ہوا ایک طریقہ ہے. یہود و نصارہ کے بہت سے کام ایسے ہیں جن کی سرے سے کوئی لاجک ہی نہیں ہے. بس ان کو تو خوش ہونا ہے، خوشی منانی ہے، تو اس کے لیے بس کچھ بھی ہو جائے، ہاتھ آ جائے تو وہ چلا دیتے ہیں. تو جیسے وہ ہیپی نیو ایئر مناتے ہیں، نیا سال مبارک، تو جو لوگ دینی رجحان نہیں رکھتے وہ تو اسلامی سال کی ابتدا کا انہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ نیا سال شروع ہو گیا. جو ذرا دینی مزاج کے لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے انگریز اپنا سال مناتے ہیں تو ہم بھی اپنا منائیں گے. جذبہ بہرحال اچھا ہے، مگر دلائل کے لحاظ سے یہ طریقہ غلط ہے. اس لیے کہ جب ایک سال گزر جاتا ہے تو عقل سے سوچا جائے کہ ہماری زندگی کا ایک سال کم ہو گیا. یہ کائنات جتنے سالوں کے لیے بنی تھی اس میں بھی ایک سال گھٹ گیا. قیامت ایک سال اور قریب ہو گئی. تو یہ مبارکبادی کا موقع نہیں ہے. مبارکبادی خوشی کی چیز پہ دی جاتی ہے. اس میں خوشی کس بات کی ہو رہی ہے؟
یا تو نیا سال آنے پر حکومت اعلان کرتی کہ بجلی کے ریٹ گر جائیں گے، گیس سستی ہو جائے گی، تو پھر ہم خوشی مناتے ہیں نیا سال مبارک۔ سمجھ رہے بات کو؟ نہیں سمجھ رہے بھائی؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اللہ فرشتہ بھیجتے ہیں، 4 مہینے کا جب ہوتا ہے تو فرشتہ بھیجتے ہیں، وہ فرشتہ اس میں اللہ کے حکم سے جان ڈال دیتا ہے، لکھ دیتا ہے کتنا کھائے گا اور کتنے دن دنیا میں زندہ رہے گا۔ تو جب پیدا ہوا تو اسی وقت سے اس کا جو گراف ہے نا، جتنی عمر لے کر آیا تھا، روز کے حساب سے گھنٹوں منٹوں اور سیکنڈوں کے حساب سے وہ عمر کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ لہذا 1 سال گزرنے پر خوشی نہیں ہوگی بچے میں، تو پھر بھی خوشی کا یہ موقع ہے کہ 1 سال میں تھوڑا مضبوط ہو جاتا ہے، 2 سال میں اور ذرا میرا بچہ ماشاءاللہ بالغ ہو گیا، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا، چلو یہ تو خوشی کی بات ہے۔ لیکن اس کا سال گزرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تو بہرحال ایک وقت کے بعد بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھے گا۔ جب بالغ ہو گیا تو خوشی منائے ماشاءاللہ، اب ہمارے بچے کی داڑھی نکل آئی ہے، اب ہمارے بچے کی ماشاءاللہ شادی کی عمر ہو گئی ہے، اگرچہ شادی کرانی نہیں ہے اس کی، لیکن عمر بہرحال ہو گئی، 20-25 سال میں انشاءاللہ شادی بھی کرا دیں گے۔ تو یہ باتیں تو خوشی کی ہیں، لیکن سال گزرنے سے ایک بات تو یقینی ہے کہ میں اور آپ جتنی عمر دنیا میں لے کر آئے تھے اس عمر میں بہرحال کمی ہو گئی ہے۔ دیکھو پھانسی کا مجرم جو ہے نا، اسے بتایا جائے کہ 2 سال کے بعد، یا یوں کہیں کہ 1 ہفتے کے بعد تمہیں لٹکا دیا جائے گا، مار دیے جاؤ گے۔ اب جیسے ہی 1 دن گزرے گا تو آپ اسے کہیں مبارک ہو، 1 دن گزر گیا، وہ کہے گا مبارک دے رہے، میں پھانسی کے پھندے کے مزید قریب پہنچ گیا، میں تو گن گن کے دن گزار رہا ہوں، 1 دن اور گزر گیا، 6 دن رہ گئے، جمعے کی صبح پھانسی پہ لٹکانا ہے، جمعرات اب بس 24 گھنٹے رہ گئے، اور آپ اسے ہیپی نیو ایئر کی مبارکباد دے رہے ہیں۔ تو کہے گا بھائی یہ تو جیسے جیسے دن گزر رہا ہے میرے خوف میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو ایسے ہی میرے بھائی ہم نے اور آپ نے بھی پھانسی کے پھندے میں لٹکنے کا ٹائم آ رہا ہے۔ موت تو پھندا ہی ہے پھانسی کا، وہ الگ بات ہے کہ پھر مرنے کے بعد اعمال اچھے ہوئے تو انشاءاللہ پھر اچھا ٹھکانہ ملے گا، برے اعمال ہوئے تو برا، لیکن ہم اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ٹھکانہ ہوگا کہاں پر۔ یہ تو بہت ہی اچھے اعمال ہوتے ہیں، تو پھر انسان موت کے جیسے جیسے قریب ہوتا ہے خوش ہوتا چلا جاتا ہے، اسے تو مبارکباد ہے کہ حضرت آپ جنت کے مزید قریب ہو گئے۔ لیکن ہم میں ایسا حضرت کم از کم ابھی جو بیٹھے ہوئے ان میں شاید ہی کوئی اس قسم کی حضرت ہو جو قبر کے قریب ہونے پر خوش ہو رہے ہیں۔ ہم تو زندہ رہنے کی جتنی کوشش کرتے ہیں یہ اس کی علامت ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ مستقبل کا کچھ بھروسہ نہیں ہے، بدماشیاں اتنی کی ہوئی ہیں، اعمال اتنے خراب ہیں۔ بڑے بڑے بزرگان دین تھے جو موت کو یاد کر کے رویا کرتے تھے، کب آئے گی موت کا وقت، کب آئے گی اللہ سے ملاقات کا وقت۔ تو اس لیے یہ طریقہ چھوڑ دینا چاہیے ہیپی نیو ایئر وغیرہ کا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ایسے میسیجز بھیجے جائیں جس میں کچھ نصیحت ہو کہ بھئی دیکھو 1 سال اور کم ہو گیا، اسلامی تاریخ سے 1 سال اور کم ہو گیا، لہذا نئے سال کو اس جوش اور اس ولولے کے ساتھ شروع کیا جائے کہ اب تک جو زندگی ہماری گناہوں میں گزری تو نیت کر لو کہ اس سال سے انشاءاللہ ہم ایسی زندگی نہیں گزاریں گے جیسے پہلے گزاری۔ تو آؤ مل کر اس جذبے کو ہم تازہ کر لیں کہ پچھلا سال جتنا ہمارا خراب گزرا ہے، نیا سال آئندہ آنے والا سال جو ہے یہ انشاءاللہ پچھلوں سے اچھا گزرے گا، کیونکہ اللہ نے بتا دیا کہ دیکھو 1433 ہجری ہے، اب کیلنڈر میں 1434 ہجری شروع، ایک ایک کر کے تمہاری زندگی سے 1 سال کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور جب یہ نیا سال شروع ہوتا ہے 1433 کے بجائے اب کیا لکھا جائے گا 1434، یہ اس کی علامت ہے، یہ ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ ہجرت کیے ہوئے
1433 سال مکمل ہو چکے ہیں. ہجرت کی یاد تازہ ہو جانی چاہیے. اور ہجرت سے کیا جذبہ ملے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کی خاطر، دین کی خاطر اپنے گھر بار اور اپنے وطن کو ترک کر دیا. اتنی بڑی قربانی دی آپ نے بھی اور آپ کے صحابہ نے بھی. اس قربانی کو 1433 سال مکمل ہو چکے ہیں. اس قربانی کی طرف ذہن جائے گا اور ہم میں بھی قربانی کا جذبہ پیدا ہو. اور یہ وہی بات سمجھ تو کرنے کا جو کام ہے نا وہ یہ ہے. یہ نہیں کہ ہیپی نیو ایئر، ہیپی پٹاخے اور ہیپی فلانا، ہیپی جمکانا، فضول قسم کی حرکت ہے. اس قسم کی نصیحت نامے اگر چلائے جائیں تو میرا خیال ہے کہ یہ زیادہ مفید ہوگا یہ کام. کیا خیال ہے بھائی؟ تو یہ ہیپی چھوڑ دیں. مسلمان ویسے ہی اتنا ہیپی آج کل ہے کہ اس کو مزید ہیپی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ فکر کی، غم کی، رونے دھونے کی ضرورت اسے زیادہ ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ اعمال ایسے ہیں کہ ان میں ہیپی ہوتا ہوا اچھا نہیں لگتا. اس میں تو رونا چاہیے اپنے اعمال کو یاد کر کے کہ کس قسم کے اعمال. پچھلا سال بھی گندا گزرا اور میں یہ والا سال بھی اس سے زیادہ برا نہ گزرے. میں نے جو قرآن مجید کی آیت پڑھی، اس آیت میں اللہ رب العزت نے ایک اصول اور ضابطہ بیان فرمایا. محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. فرمایا محمد اللہ کے رسول ہیں. آسان ترجمہ ہے نا. سورہ فتح کا آخری رکوع، قرآن مجید کی آیات، یہ ہمارے کلمے کا دوسرا جز ہے. محمد اللہ کے رسول ہیں. جو اس جز کو تسلیم نہیں کرتا وہ مسلمان ہو سکتا ہے کیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن کا اعلان ہے. محمد کی رسالت کا انکار قرآن کا انکار، اور قرآن کا انکار حقیقت میں اللہ کے کلام کا انکار. تو میرے بھائی، جیسے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اعلان کیا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اسی طرح اللہ نے محمد کے ساتھیوں کے بارے میں بھی اعلان کیا کہ وہ برحق ہیں اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے راستے اور طریقے پر چلنے والے. محمد رسول اللہ والذین معہ، وہ لوگ جو محمد کے ساتھ ہیں، وہ لوگ جو، بولو بھائی، محمد کے ساتھ ہیں. ساتھ تو ابو جہل ابو لہب بھی تھا، مراد یہ کہ ساتھ دینے والے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس مشن کو لے کے چل رہے ہیں، اس مشن کو کامیاب بنانے میں محمد کا ساتھ دینے والے. ان کی بھی اللہ نے صفات بیان کی ہیں قرآن مجید میں. ان کی بھی صفات بیان کی تاکہ ان سے عقیدت اور محبت ہمارے ایمان کا حصہ بن جائے. ان سے عقیدت اور محبت ہمارے ایمان کا حصہ بن جائے. ہمارا کلمہ اس وقت تک مکمل نہ ہو جب تک محمد کی رسالت کے اعلان کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام اور محمد کے ساتھیوں کی محبت اور فضیلت کا بھی ہم اعتراف نہ کر لیں. والذین معہ، وہ لوگ جو محمد کے ساتھی ہیں، ان کا ساتھ دینے والے ہیں. اشداء علی الکفار، وہ بنی اسرائیل کے یہودیوں کی طرح نہیں ہے، موسیٰ کے ساتھیوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ وہ اسلام دشمنوں کا بہت سخت، رحماء بینہم، اور آپس میں بہت رحم دل. تراہم رکعا، کیسے عجیب الفاظ. اے مخاطب تو ان کو دیکھے گا. یہاں مخاطب سے صحابہ مراد نہیں ہے، کیونکہ جس کی صفات بیان کی جا رہی ہیں اس کو تھوڑی دکھایا جاتا ہے. میری نماز اگر کوئی دکھائے گا کہ مولوی کیسے نماز پڑھتا ہے تو مجھے تھوڑی دکھائے گا. کیا ہو مولوی صاحب میں آپ کو بتاؤں آپ کیسے پڑھتے ہیں؟ میں کہوں گا بھائی یہ تو میں جیسے پڑھتا ہوں مجھے پتا ہے.
جب کسی کی صفات بیان کی جاتی ہے تو خطاب تھرڈ پرسن سے کیا جاتا ہے، دوسرے سے. قرآن اس آیت میں صحابہ سے مخاطب نہیں ہے. اس آیت میں قرآن کا خطاب ان لوگوں سے ہے جو صحابہ کے بعد قیامت تک دنیا میں آنے والے اہل ایمان ہیں، جو ہم اور آپ ہیں. حالانکہ ہم اور آپ اس وقت موجود، بولو بھائی، نہیں تھے. لیکن یہ کتاب چونکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہے، اس لیے اللہ نے اس کتاب میں ایسے لوگوں کو بھی خطاب کیا جو اس دور میں موجود نہیں تھے. فرمایا ہے لوگوں سے کون مراد؟ صحابہ نہیں، کیونکہ یہ تو صحابہ کی صفات بیان کی جا رہی. اے لوگوں، تراہم، تم ان کو دیکھو گے، یعنی اگر تم ان کو دیکھ لو تو تمہیں ان کی یہ صفات نظر آئیں گی. رکعن سجدن، عبادت کی ایسی کثرت کہ کبھی رکوع میں اور کبھی سجدے میں. یہ اشکال ہو سکتا تھا، جیسے بہت سے لوگ کرتے ہیں کہ منافق بھی تو رکوع اور سجود کرتا ہے دکھانے کے لیے. ایک آدمی جو جاسوس بن کے آئے وہ بھی تو دکھانے کے لیے نماز پڑھتا ہی نہیں پڑھتا. تو ہو سکتا ہے وہ رکوع اور سجود کرتے ہو معاذ اللہ نقل کفر صرف دکھانے کے لیے، صرف اس لیے کہ لوگ ہمیں مسلمان سمجھیں. اگلی آیت میں اللہ نے اس کا جواب دے دیا کہ ایسا نہیں ہے. ظاہری حالت تو تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، باطنی حالت میں تمہیں بتاتا ہوں. اس رکوع اور سجود میں یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کی نیت سوائے اللہ کے فضل کو اور اللہ کی رضا کو تلاش کرنے کے کچھ بھی نہیں ہوتی. ایسی اخلاص والی نماز جس کے اخلاص کی خدا گواہی دے، اور ایسی گواہی جس کو قرآن کا حصہ بنایا جائے، قیامت تک اس کی تلاوت کی جائے، ایسے لوگوں کے اخلاص پہ شک کرنے کا کوئی موقع قرآن نے چھوڑا ہے؟ بتاؤ میرے بھائی، کوئی موقع چھوڑا قرآن نے؟ میں یہاں نماز پڑھتا ہوں، پڑھاتا ہوں، میں جانتا ہوں، اللہ جانتا ہے کہ مجھ میں اخلاص ہے یا نہیں. کوئی مقتدی فیصلہ نہیں کر سکتا. آپ یہاں نماز پڑھ رہے ہیں، آپ جانتے ہیں، اللہ جانتا ہے کہ آپ میں کتنا اخلاص ہے. کوئی اور فیصلہ نہیں کر سکتا. صحابی رسول اگر نماز پڑھ رہا ہو، اس کے بارے میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس میں اخلاص نہیں ہے، کیونکہ ان کے اخلاص کا فیصلہ کس نے کیا؟ خالق کائنات نے. اور فیصلہ کر کے قرآن کا حصہ بنا دیا تاکہ ان کے اخلاص پر یقین کرنا تمہارے ایمان کا حصہ بن جائے. اگر تم ان کے اخلاص کا انکار کرو تو قرآن کا انکار کرنے والے کہلاؤ گے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. کیا کروں، حقیقت یہ اس موضوع پر جب بات کرتا ہوں تو میرے جذبات میرا ساتھ نہیں دیتے. رک رک کے ٹھہر ٹھہر کے بولنا پڑتا ہے. دل چاہتا ہے روانی سے بولوں، لیکن نہ آنکھیں ساتھ دیتی ہیں نہ زبان. اس لیے ذرا جذبات پہ کنٹرول کر کے نا آرام آرام اتنا کہ مجھ میں بھی تحمل ہو، سننے والوں میں تو ہو گئی، لیکن خود بولنے والے میں تحمل نہیں ہے، برداشت نہیں ہے. اس لیے ذرا آرام آرام سے ہلکا ہلکا ٹھہر ٹھہر کے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. اخلاص والی نماز، اخلاص والا رکوع اور اخلاص والا سجدہ، ایسا سجدہ کہ جس میں اللہ کی رضا کے سوا کوئی اور چیز مقصود نہیں ہے. ایسا سجدہ ایک بھی انسان کی بگڑی بنانے کے لیے
کافی ہے. ایک سجدہ بھی ایسا کر لے انسان, اتنا اخلاص والا سجدہ کہ اس اخلاص کی گواہی تو قرآن دے, ایک سجدہ بھی کافی ہے. لیکن قرآن کا اعلان ہے کہ اتنی کثرت سے ایسے سجدے کرتے ہیں, یہ سجدے ان کے اتنے زیادہ ہیں اور ایسے اخلاص والے سجدے کہ ان سجدوں کے آثار تمہیں ان کے چہرے سے نظر آئیں گے. یہ نہیں کہا کہ سجدے کر کر کے ان کے ماتھے پہ نشان پڑ گیا ہے, وہ تو ہر ایک کے پڑ جاتا ہے. ایک وہ روحانیت اور نورانیت, ایسی روحانیت اور نورانیت جو راتوں کو اللہ کے سامنے جھکنے والوں کے چہرے پہ پیدا ہو جاتی ہے, وہ نورانیت اور روحانیت ان کے چہروں سے جھلکتی ہے, نظر آتی ہے. چہرہ دیکھ کے لوگ کہہ دیں گے یہ اس شخص کا چہرہ ہے جو اللہ کی خاطر, اس کی رضا کے لیے, اس کے خوف سے بہت کثرت سے سجدہ کرنے والا ہے. ماتھے پہ نشان کا ذکر نہیں فرمایا. نشان بغیر اخلاص کے اگر سجدہ کرو تو بھی پڑ جاتا ہے. نشان کو کیا پتہ یہ سجدہ اخلاص سے ہے یا بغیر اخلاص, جو چیز زمین پہ گری آئے نشان پڑ جائے. لیکن قرآن کے الفاظ ان کے چہروں سے, فی وجوہہم, چہروں سے نمایاں ہے, صرف پیشانی سے نہیں, فی ناصیتہم نہیں فرمایا. اور آگے تو اللہ نے کمال کر دیا, کمال. انبیاء کے بعد ایسی تعریف خالق کائنات نے کسی کی نہیں کی جیسی تعریف اللہ تعالی نے صحابہ کرام کی ہے. فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ, محمد کے ساتھیوں کی یہ فضیلت اور ان کے یہ اوصاف اتنے معروف اور اتنے مشہور اور اتنے یقینی ہیں کہ جیسے پچھلی آسمانی کتابوں میں محمد کا تذکرہ تھا, اسی طرح پچھلی آسمانی کتابوں میں محمد کے ساتھیوں کا بھی تذکرہ, محمد کے ساتھیوں کے رکوع اور سجود کا بھی تذکرہ, محمد کے ساتھیوں کے رکوع اور سجدے میں اخلاص کا بھی تذکرہ تھا, اور محمد کے ساتھیوں کے رکوع اور سجود, اخلاص والے رکوع اور سجود کی کثرت کا بھی تذکرہ, اور محمد کے ساتھیوں کے اخلاص والے رکوع اور سجود کے آثار جو ان کے چہرے سے نمایاں ہے, ان چہرے سے نمایاں ہونے والے نور اور روحانیت کا بھی تذکرہ. یہ تمام کے تمام تذکرے ہم نے موسیٰ کلیم اللہ کو بھی بتائے اور عیسیٰ روح اللہ کو بھی بتائے, اور نہ صرف یہ کہ ان کو بتائے بلکہ ان پر نازل ہونے والی آسمانی کتابیں تورات اور انجیل, اس میں بھی ان کا تذکرہ کیا, تاکہ نہ صرف یہ کہ امت محمد کو ان کے اوصاف کا پتہ چلے بلکہ تمام یہود و نصارہ قیامت تک آنے والے تمام عیسائی وہ بھی اپنی کتابوں میں صحابہ کرام کے ان اوصاف کو دیکھیں اور ان کے اوصاف کا, ان کی فضیلت کا اعتراف کریں. ذالک مثلہم فی التوراۃ, فرمائیے ان کی مثال کس میں ملتی ہے؟ بولو بھائی, تورات میں بھی. وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ. کیا عجیب مثال دی ہے. آپ ننھا سا بیج زمین میں ڈالیں, ننھا سا بیج زمین میں ڈالیں, وہ معمولی سی کوپل کی شکل اختیار کرتا ہے, معمولی سی ٹہنی. کسان چاروں طرف سے اس کی حفاظت میں لگا رہتا ہے, کوئی چڑیا نہ اسے کھا جائے, ہوا کا تیز جھونکا چلا تو یہ جڑ سے اکھڑ جائے گا. چاروں طرف سے اس کی فکر میں لگا رہتا ہے, باڑ کھڑی کرتا ہے, پانی دیتا رہتا ہے اس کو. کسان کی یہ محنت کام آتی ہے, اور ایک وقت آتا ہے فاستغلظ, وہ ننھا سا پودا اور کوپل سخت جان ہونا شروع ہوتی ہے. فاستویٰ علی سوقہ, اور ایک وقت آتا ہے وہ اپنے تنے پر
مضبوط تنے پر کھڑی ہو جاتی ہے، اب اسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور کسان کی یہ محنت ایسی رنگ لاتی ہے، کھیت ایسا لہلہانے لگتا ہے کہ اس کسان سے جلنے والے دوسرے کسان یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار دوسرے کسانوں کو تعجب میں ڈال دیتے ہیں، حسد میں ڈال دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس کو دیکھو، اتنی معمولی سی کوپلیں نکلی تھی، لیکن ایسے تناور درخت نے اس کی محنت نے اسے تبدیل کر دیا، تاکہ کافر جل جل کے حسد کے اس کا شکار ہو کر مخالفت پر اتر آئیں۔ اللہ نے صحابہ کی مثال دی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کسان کی طرح مشابہ قرار دیا جو ننا سا بیج ڈالتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے عالم اس پوری دنیا میں مکہ کی وادیوں میں اکیلے توحید کا تھوڑا سا بیج ڈالا، اکیلے لا الہ الا اللہ کا اعلان کیا، پوری دنیا مخالف۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پودا اگایا، جو سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں وہ پودا ظاہر ہوا، حضرت علی کی شکل میں، حضرت عمر بن خطاب کی شکل میں، وہ ننے پودوں کی آبیاری میں لگے رہے، سب ڈر رہے ہیں کہ کہیں سے کوئی قتل نہ کر دے۔ بلال حبشی کے سینے پر پتھر رکھے جا رہے بھاری بھاری، نماز چھپ چھپ کے پڑھی جا رہی ہے، لوگ آہستہ آہستہ مسلمان ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی حفاظت سے اسلام کے اس درخت کو پانی دے رہے ہیں، اس کا خیال کر رہے ہیں کہ آندھی اور طوفان اسے ہلاک نہ کر دے، یہاں تک کہ حضرت عمر بن خطاب اسلام قبول کرتے ہیں۔ تو قرآن کہہ رہا ہے فاستوى علی سوقه کہ یہ جو پودا ہے ابھی اپنے تنے پر کھڑے ہونے لگا ہے، ایسا کھڑا ہونے لگا ہے اور ایسی طاقت اور قوت اس کو ملنے لگی ہے کہ اب کافر اسے دیکھ دیکھ کے جلنے لگے ہیں۔ پہلے کافر مسلمانوں پہ ترس کھایا کرتے تھے، بلال پہ ترس کھایا کرتے تھے کہ دیکھو محمد پہ ایمان لا کے کیسا اپنے آپ کو ستا رہا ہے۔ خباب ابن عرب پہ ترس کھایا کرتے تھے کہ دیکھو کیسے بیچارہ ایمان لے آیا اور کیسے گرم انگاروں پہ لٹایا جا رہا ہے، کہتے تھے چھوڑ دے محمد کے دین کو۔ لیکن جس دن حضرت عمر بن کافر اسلام سے جلنے لگے، جلتا انسان اس چیز سے ہے جس کے پاس طاقت ہو، قوت ہو، شہرت ہو۔ حضرت عمر بن خطاب جس دن مسلمان ہوئے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ گئے تو جمیل ابن معمر نامی ایک کافر، اس نے بیت اللہ میں جا کے اعلان کیا اور کہا کہ یا ایھا الناس ان عمر قد صبا، اے لوگوں عجیب بات بتاؤں، عمر بھی بے دین ہو گیا، عمر نے بھی دین کو چھوڑ دیا، عمر بھی دین کو چھوڑ دیا، باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا۔ روایات میں حضرت عمر اس کے پیچھے کھڑے اور انہوں نے اعلان کیا، فرمایا کلا، میں نے دین کو نہیں چھوڑا بلکہ حقیقت میں نے دین کو اختیار کیا ہے۔ جس دن حضرت عمر نے اسلام قبول کیا اس دن اعلان کیا کہ اب کوئی بھی شخص نماز چھپ کے بولو بھائی نہیں پڑھے گا، اب کوئی بھی شخص نماز چھپ کے، بلکہ صرف یہی نہیں کہا۔ عجیب بات ہے کہ حضرت عمر وہ شخصیت ہیں جن کے اسلام کی کسی کو امید نہ تھی۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ داعی کو چاہیے کسی سے نا امید نہ ہو۔ حضرت عمر کے اسلام کا واقعہ بڑا مشہور ہے، سب کو معلوم بھی ہے۔ اپنی بہن سے قرآن کی تلاوت سنی اور اسی وقت اسلام کا ارادہ کر لیا۔ اسلام لانے کے بعد جب جمیل ابن معمر نے مکہ کے قریش ان کو بتایا کہ عمر بھی بے دین ہو گیا ہے، تو حضرت عمر نے اپنے اسلام کو چھپایا نہیں، گول مول بات نہیں کی۔ اس زمانے میں اتنا ظلم ہوتا تھا کہ شریعت نے اجازت دی تھی مسلمان کو اپنا اسلام چھپانے کی، لیکن حضرت عمر نے نہیں چھپایا۔ مکہ میں آ کے حضرت عمر نے اعلان کیا کہ میں بے دین نہیں ہوا، بلکہ میں نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی اعلان کیا، بڑا عجیب اعلان، اس وقت تک لوگ نماز چھپ کے پڑھا کرتے تھے،
فرمایا کہ آج کے بعد نماز جماعت کے ساتھ ہوگی علل اعلان، اور جسے اپنی بیوی کو بیوہ کروانا ہو، سمجھ رہے بات؟ بیوی بیوہ کب ہوتی ہے؟ بیوی بیوہ کب ہوتی ہے؟ جب آپ لوگ مر جائیں، اللہ نہ کرے۔ کہا جسے اپنی بیوی کو بیوہ کروانا ہو اور بچے یتیم کروانے ہو، وہ آ کے ہمیں روکو۔ قرآن نے جو کہا نا فاستوى علی سوقہ، اسلام اپنے تنے پر کھڑا ہو گیا، یہ کس وقت کھڑا ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی مثال دی جا رہی ہے اس آیت میں، کیونکہ تمام مورخین اس پر متفق ہیں کہ حضرت عمر کے اسلام لانے سے اسلام کو جو قوت ملی، اس سے پہلے اسلام میں وہ قوت نہیں تھی۔ کیوں اتنی طاقت ملی؟ اس لیے کہ پہلے سے باروق شخصیت تھے۔ حضرت عمر کا روپ پہلے سے مشہور تھا۔ جو بہادر ہوتا ہے وہ پہلے سے بہادر ہوتا ہے، جو بزدل ہوتا ہے وہ پہلے سے بزدل ہوتا ہے۔ فرق یہ ہوتا ہے کہ پہلے بہادری غلط کاموں میں استعمال ہوتی ہے، پھر بہادری صحیح کاموں میں۔ ایسا ہی ہوتا نہیں ہوتا؟ دنیا میں بھی اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ ڈاکو اگر مسلمان ہو جائے تو بہت بڑا مجاہد بنتا ہے۔ ڈاکو پہلے ہی بہادر تھا، ادھر ادھر ڈھیل اس کا کام یہی تھا، ڈرتا نہیں تھا۔ مسلمان ہو گیا تو اب اس کی بہادری صحیح جگہ استعمال ہوتی ہے، لیکن وہ دوسروں سے زیادہ بہادری کا جوہر دکھاتا ہے۔ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے بھی بڑے جنگجو تھے۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کو شکست خالد ابن ولید کی وجہ سے ہوئی، لیکن جب اسلام قبول کیا تو یہی لڑائی اور یہی بہادری کافروں کے خلاف استعمال ہوئی، اور اسلام کو ایسا فائدہ پہنچایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا خالد سیف من سیوف اللہ، خالد ابن ولید اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ تو حضرت عمر کا روب دبدبہ پہلے سے مشہور تھا۔ ایسے سخت دل تھے۔ حضرت عمر ان عربوں میں سے ہیں جنہوں نے بچپن میں اپنی بیٹی کو زندہ دفن کیا، لیکن اسلام لانے کے بعد یہ سخت دلی کس طرف تبدیل ہو گئی؟ کفر کے خلاف، اور مسلمانوں پر پھر ایسے رحم دل کہ وہ شخص جس نے کفر کی حالت میں اپنی بیٹی کو زندہ دفن کیا تھا، وہ خلیفۃ المسلمین بننے کے بعد، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران بننے کے بعد، آٹے کی بوریاں اپنی کمر پہ لاد کے غریبوں کے اور مساکین کے گھروں پہ پہنچایا کرتا تھا۔ یہ رحم کا جذبہ اپنی رعایا کے ساتھ، تو اولاد کے ساتھ پھر کیسا جذبہ ہوگا؟ یہ جذبہ کس نے پیدا کیا؟ بولو بھائی، اسلام نے تبدیل کر دیا تمام چیزوں کو، اچھے اور برے کے معیار کو تبدیل کر دیا۔ وہ شخص جس نے کفر کی حالت میں بیٹی کو زندہ دفن کیا، بیٹیوں پہ ایسا ترس کھانے والا، خلیفۃ المسلمین بننے کے بعد ایک دفعہ آپ حضرت عمر کی عادت تھی کہ رات کے وقت چپکے سے نکلا کرتے تھے گھروں سے، گھر سے نکلتے تاکہ کسی گھر میں کوئی فاقہ ہو، حاجت ہو تو میں اس کی حاجت کو پورا کروں۔ آپ جا رہے تھے، آپ کو ایک گھر سے آواز آئی، ماں بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ دودھ میں پانی ملا دے۔ دودھ میں، غریب بیٹی، غریب ماں تبھی تو پانی ملا رہی تھی، ورنہ ہمارے ہاں غریب لوگ پانی ملاتے ہیں دودھ میں؟ بتاؤ بھائی، ہمارے ہاں تو دودھ والا اچھا خاصا مالدار ہوتا ہے اور بھینس بھی اچھا خاصا دودھ دے رہی ہے، لیکن ایک حرام خوری کی عادت پڑ گئی ہے۔ بہرحال تو بیٹی نے ماں سے کہا کہ اماں یہ عمر کی طرف سے پابندی۔ تو ماں نے کہا کہ عمر کون سا دیکھ رہا ہے، کون سا سن رہا ہے؟ تو کہا کہ جس اللہ نے ہمیں اطاعت کا حکم دیا وہ اللہ تو سن رہا ہے، وہ اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر گھر تشریف لائے،
اپنے بیٹے سے کہا، اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو تم میں جو نکاح کرنا چاہتا ہے، شادی کرنا چاہتا ہے، بہترین رشتہ ہے، خلیفۃ المسلمین۔ پہلے رشتوں میں یہ چیزیں دیکھی جاتی تھیں، نیک بچی ہو۔ آج نیکی، پردہ، نماز نہیں دیکھا جاتا، پیسے کمانے والی ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، تاکہ پیسہ ہے پیسہ۔ پھر جب وہ لگاتی ہے نا جوتے کھینچ کھینچ کے، اخلاق تو ہوتے ہی پیسہ ہوتا ہے، پھر عجیب سے بن جاتے ہیں۔ شادی شدہ لوگ دیکھیں آپ کتنے عجیب عجیب سے آج کل بیچارے عجیب سے۔ بہرحال حضرت عمر نے آ کے اپنے بیٹوں سے کہا کون ہے جو اس سے نکاح کرے گا؟ جو کرے گا میں نکاح کرا دوں۔ ایک غریب گھرانے کی لڑکی 22 لاکھ مربع میل کے حکمران کے گھر میں بہو بن کے آ رہی، اور اسی کی اولاد میں پھر حضرت عمر بن عبد العزیز پیدا ہوئے ہیں۔ نیک بیویوں کی اولادوں میں بھی بڑے لوگ پیدا ہوتے ہیں، اس لیے نیک عورتوں سے شادیاں کیا کریں، اپنے بچوں کی شادیاں بھی ذرا دیندار گھرانوں میں کرائیں، اس کی برکات نسلوں تک چلتی ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان کیا، ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت عمر وہ شخصیت ہیں جن کے بعد اسلام کو طاقت اور قوت ملی، اور اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اید دینہ بی جہل بن ہشام او بی عمر بن الخطاب، اے اللہ تو اپنے دین کو طاقت دے، دین کو قوت دے، یا تو ابو جہل کے ذریعے یا عمر بن خطاب کے ذریعے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی بھی یہ سمجھتے تھے کہ ابو جہل یا عمر اگر مسلمان ہو جاتے ہیں تو دین کو قوت ملے گی۔ ابو جہل کی قسمت میں اسلام نہیں تھا، اللہ نے حضرت عمر بن خطاب کو نبی کی دعا کی برکت سے ایمان کی توفیق دی۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جس نبی کی دعا عمر کے حق میں، ایمان کے حق میں قبول ہوئی، اس میں یہ دعا بھی قبول ہوئی کہ اللہ نے عمر کے ذریعے اس دین اور اسلام کو طاقت اور قوت بخشی۔ حضرت عمر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 خواب آئے ہیں، 4 خواب۔ کتنے؟ یہ نمبر اس لیے لگا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یاد رہے، نمبر لگا کے جب کوئی چیز بیان کی جاتی ہے تو یاد رہے۔ 4 خواب آئے ہیں حضرت عمر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، چاروں صحیح حدیث سے ثابت ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیت کأنی قد اوتیت بإناء فیہ لبن، میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے پاس ایک برتن لایا گیا جس میں دودھ ہے، فشربتہ، میں وہ دودھ پینے لگا، حتی یخرج الرأی من اناملہ، اتنا پیا کہ میری انگلیوں کے پوروں سے دودھ بہنے لگا، خواب تھا، کتنا پیا۔ ثم ناولت فضلی ما بقی من الاناء عمر، اس کے بعد میں نے وہ دودھ کا پیالہ عمر کو دے دیا، عمر پینے لگے۔ کس کا جھوٹا پیا عمر نے؟ بولو بھائی، نبی کا جھوٹا۔ صحابہ نے پوچھا فما اولتہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ نے اس کی کیا تعبیر کی ہے؟ قال العلم، فرمایا دودھ سے مراد علم ہے۔ اللہ نے مجھے اتنا علم دیا کہ مجھے علم سے بھر دیا، ایسے جیسے میرے انگلیوں کے پوروں سے بھی علم نکل رہا ہے، اور میرے بعد یہ علم کس کو دیا؟ بولو بھائی، عمر ابن خطاب۔ حضرت عمر کا شمار صحابہ کرام میں بڑے بڑے علماء میں ہوتا ہے، بڑے بڑے علماء میں۔ دوسرا خواب، اور یاد رکھو یہ علم صحیح علم تھا کیونکہ نبوت کا علم حضرت عمر کو دیا جا رہا ہے۔ اس حدیث سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ خواب میں دودھ پینا یہ اس کی علامت ہے کہ اللہ آپ کو صحیح علم عطا فرمائے، یہ علم دین، بشرطے کہ دودھ خالص ہو۔ یہ بھی ایک پرابلم ہے آج کل، خواب میں پتہ نہیں چلتا آدمی، کیونکہ وہی دودھ پیے جو مارکیٹ میں بک رہا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں اگر کوئی خواب میں دودھ پیے تو پہلے اس کا ٹیسٹ کروا لے لیبارٹری، خواب میں ہی کروا لے، تاکہ بیدار ہو تو پھر یقین ہو واقعی میں نے دودھ ہی پیا ہے۔
پتہ نہیں کیا پی کے اٹھاؤ اور اپنے آپ کو عالم سمجھنا شروع کر دے. بہرحال خالص دودھ کو خواب میں بھی مل جائے تو بہت نعمت ہے. یہ اس کی علامت ہے کہ آپ فرمائیں گے. دوسرا اسی سے ملتا جلتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں بہت سے لوگوں کو دیکھا قمیص پہنے ہوئے، کسی کی آدھی، کسی کی گھٹنوں تک، کسی کی ٹخنوں تک. میں نے عمر کو دیکھا کہ سر سے پاؤں تک قمیص میں ڈھکے ہوئے اور وہ قمیص زمین پہ گھسٹتی ہوئی آ رہی ہے، وہ لباس زمین پہ گھسٹتا ہوا ہے. صحابہ نے وہی سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے اس کی کیا تعبیر نکالی؟ فرمایا قمیص سے مراد علم ہے. علم جو جتنا علم سے ڈھکا ہوا ہے اس پر اتنا ہی لباس. لباس انسان کی زینت ہے، علم بھی انسان کی زینت. تو حضرت عمر کو دیکھا تو فرمایا کہ زمین پہ وہ آپ کا اظہار گھسٹتا ہوا آ رہا ہے. علم سر سے لے کے پاؤں تک علم کا سمندر. تیسرا خواب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں ایک محل دیکھا، بہت خوبصورت محل. میں نے فرشتوں سے پوچھا یہ کس کا ہے؟ قالوا لرجل من قریش، قریشیوں میں سے ایک شخص کا ہے. ایسے شخص کا ہے جو قریش میں سے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ یہ میرا ہوگا، مجھے دیا جائے گا کیونکہ میں پیغمبر ہوں. میں نے پوچھا وہ قریش میں کون ہے جس کا ہے یہ؟ فرشتوں نے کہا لعمر بن الخطاب. یہ کس کا محل ہے؟ عمر بن خطاب. آگے الفاظ بہت عجیب ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ارادہ کیا کہ میں اس محل میں داخل ہو جاؤں، دیکھو تو صحیح عمر کا محل کیسا ہے. لیکن نبی کو خیال آیا کہ جب یہ محل ہے تو اس میں جنت کی حوریں بھی ہوں گی، اور وہ کس کی ہوں گی؟ عمر بن خطاب کی. تو فرمایا مجھے عمر کی غیرت یاد آ گئی، لہذا میں گھر میں داخل نہیں ہوں. حضرت عمر نے جب یہ سنا تو رو پڑے اور فرمایا او یغار علیک عمر یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی بھلا عمر آپ پہ غیرت کھائے گا؟ آپ پہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کی نگاہوں کی پاکیزگی کا مجھے یقین ہے. لیکن اس سے پتا چلا کہ حضرت عمر کس قدر غیرت مند تھے عورتوں کے معاملے میں. سمجھ رہے ہو؟ تو آپ اور مجھے بھی اپنی بیویوں کے معاملے میں تھوڑا سا غیرت مند بولو بھائی ہونا چاہیے. یہ اچھی صفت ہے. ہماری بیویوں کو ساری دنیا میں محلے والے دوست کو آ کے دیکھ کے جا رہے ہیں اور آپ کو غیرت ہی نہیں آ رہی. براڈ مائنڈڈ اسے نہیں کہتے، اس کو بےغیرتی کہتے ہیں. دوستوں سے ملا رہے میری بیگم صاحب ہے، مجھ سے بعد میں ان سے پہلے ملے. آپ کیوں ملے بھائی؟ وہ تیری کیا لگتی ہے؟ غیرت ایک اسلام کی صفت ہے. نبی نے فرمایا میں تم میں سب سے زیادہ غیرت والا اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت والا. تو غیرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اپنی اپنی بیویوں کو صرف اپنا اپنا ہی سمجھو، پوری آپ ہی کی ہیں وہ. سمجھ رہے ہو؟ کسی کو دیکھنے نہ دو سوائے ان کے محارم کے. اس کا تعلق غیرت اور حمیت سے ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے عمر کی غیرت. اچھا یہاں ایک ٹیکنیکل بات آپ کو بتاؤں، بیان سے موضوع سے ہٹ کرے، لیکن ایسے بیان کے دوران جو علمی باتیں آتی ہیں پھر وہ بعد میں یاد نہیں آتی. حضرت عمر عورتوں کے متعلق بڑے غیرت مند تھے، یہ بات یاد رکھیں. زنا کو بہت سخت ناپسند کرتے تھے. متع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتا تھا. متع جو ایران وغیرہ میں ہوتا ہے آج کل، یہ نبی کے دور میں ہوتا تھا، مگر اللہ کے نبی نے اس کو حرام قرار دے دیا. بہت سے صحابہ کو علم نہ ہوا کہ یہ حرام ہے، کیونکہ ایسے الیکٹرانک میڈیا تو نہیں تھا کہ ایک خبر سب جگہ پھیل جائے. بعض صحابہ متع کرتے رہے، حضرت ابو بکر کے دور میں بھی، حضرت عمر کے دور میں بھی. حضرت عمر کو جب اطلاع ملی تو حضرت عمر نے فرمایا کہ جو متع کرے گا میں اس کو رجم کروں گا، پتھروں سے مار کے ہلاک کر دوں گا، زنا کی سزا دوں گا میں اس کو. تو پتہ یہ چلا کہ حضرت عمر غیرت کے معاملے میں ممتاز تھے دوسرے صحابہ سے. حضرت ابو بکر اور نبی علیہ السلام کے دور میں متع کرنے والے کو رجم نہیں کیا گیا، بس یہ بتایا کہ یہ حرام ہے.
اور رجم کیوں نہیں کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ کہ حرام ہونے کا علم ابھی سب کو تھا نہیں. بعض دفعہ غلط فہمی سے بھی کوئی کر لے، پتھر سے مار کے اس کو ہلاک کر دیں تو ظاہر ایک زیادتی ہو جائے گی. حضرت عمر نے قانون بنایا کہ اب جو لٹا کرے گا میں اس کو رجم کروں گا. ہمارے بعض حضرات جو ہمارے اپنے ہی ہیں حضرت عمر کی فضیلت کو بھی مانتے ہیں، ان کی عدالت کو بھی، ان کی خلافت کو بھی، ان کی صحابیت کو بھی. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت عمر کا فیصلہ ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں، ورنہ نبی کا فیصلہ کیا ایک وقت میں 3 طلاقیں 1. میں ان سے ایک سوال کرتا ہوں کہ اگر قرآن اور نبی کا فیصلہ ہے کہ ایک مجلس کی 3 1 ہوتی ہے، اگر قرآن کا بالفرض یہ فیصلہ ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جس آدمی نے بیوی کو ایک مجلس میں 3 طلاقیں دی وہ بیوی اس کے لیے حلال ہے یا نہیں ہے نا حلال. اگر 1 ہوتی ہے 3، 1 طلاق کے بعد تو بیوی حرام نہیں ہوتی، ہے یا نہیں حلال اس کے لیے قرآن حدیث کے مطابق. عدت گزارے گی، کسی دوسرے مرد سے نکاح اس کے لیے جائز نہیں ہوگا کیونکہ 1 ہوئی ہے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے 3 کو 3 نافذ کیا ہے. ہم یہ کہتے ہیں یہ بات 100% غلط ہے، کیونکہ حضرت عمر اگر قرآن حدیث کے خلاف 3 کو 3 کہہ دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر ایک حلال بیوی کو آپ پر حرام کر رہے ہیں اور جس کے لیے حرام تھی اس پر حلال کر رہے ہیں. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ آج بہت سے لوگ 3 طلاقیں دے دیتے ہیں نا، پھر اہل حدیث کے پاس چلے جاتے ہیں. بعد میں ترجیح ذرا سمجھ میں نہیں آئی تو اب تھوڑا سا ڈیفائن اس کو واضح کرنا پڑے گا. طلاق گھر گھر نکال دی، منہ سے کئی دفعہ نکال دی. اب مولوی صاحب کے پاس ہے، مولوی صاحب نے کہا 3 دے دی، ہاں بھائی اب ختم ہو، اب نہیں ہو سکتا. یہی کہتے ہیں نا مولوی صاحب. تو چلے جائیں گے اہل حدیث حضرات کے پاس، اہل حدیث حضرات لکھ کے دیتے ہیں، ایک حدیث کوٹ کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فیصلہ تھا کہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں، ورنہ نبی کے دور میں 3 1 سمجھی جاتی تھیں. یہ نہیں بتاتے کون سمجھتا تھا صاحب، نبی سمجھتے تھے یا نہیں تھے، اس پہ کوئی حدیث نہیں. مجمل بات لکھیں گے، مجمل حدیث لکھ دیں گے تو عوام یہ سمجھے گی کہ بھائی اصل فیصلہ تو یہ ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں 1 ہوتی ہیں. حضرت عمر نے یہ 3 کو 3 نافذ کیا ہے، تو ہم جو قرآن حدیث کا فیصلہ ہے وہ لیں گے، حضرت عمر کے فیصلے کو قبول نہیں کریں گے. اہل حدیث حضرات کی بات کر رہا ہوں، مسلک اہل حدیث. اب وہ سب 3,000 طلاقیں دینے کے بعد بھی بیگم کو گھر میں رکھ لیتے ہیں. تو مجھے ایک بات بتاؤ، اگر یہ بات صحیح ہے اہل حدیث حضرات کی کہ یہ نبی کا فیصلہ ہے کہ 3 طلاقیں 1 ہوتی ہیں اور عمر کا فیصلہ ہے کہ 3 ہوتی ہیں، تو عمر کا فیصلہ نبی کے فیصلے کے خلاف ہوا یا نہیں ہوا؟ بولو بھائی، خلاف ہوا یا نہیں ہوا؟ تو اتنی بڑی مخالفت پر کسی صحابی نے بھی حضرت عمر پر اعتراض نہیں کیا. کیوں؟ اس سوال کا جواب چاہیے جو کوئی قیامت تک اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کا فیصلہ ایک مجلس کی 3 طلاقوں کا 3 ہی ہے، 1 ہو نہیں سکتا، ورنہ حضرت عمر اس کی مخالفت نہیں کرتے. یہ لوگ کہتے ہیں حضرت عمر نے سیاستاً سزا دینے کے لیے نافذ کیا تاکہ لوگ 3 نہ دیں. تو یاد رکھو، سزا دینے کے لیے کوڑے مارے جا سکتے ہیں، کسی کو جیل میں بند کیا جا سکتا ہے، اس کی حلال بیوی کو اس پہ حرام نہیں کیا جا سکتا، اور جس کے لیے حرام تھی اس کے لیے حلال نہیں کیا جا سکتا. نہیں بات سمجھ؟ ایک آدمی غلط کام کر کے میں اسے چماٹا ماروں گا، جیل میں بند کروں گا، تھپڑ ماروں گا، تھوڑی بولوں تیری بیوی تجھ پہ حرام ہو گئی. کیوں؟ تو کون ہوتا ہے حرام کرنے والا؟ تو سیاستاً مجھے سزا تو دے سکتا ہے، میری بیوی کو مجھ پر حرام کرنا ہے، یہ اختیار کس کو ہے؟ بولو بھائی، صرف اللہ کو. آپ نے کہا نہیں، میں نے سیاستاً تیری بیوی تجھ پہ حرام بھی کر دی اور جس کے لیے حرام تھی اس کے لیے حلال کر دی، وہ اس سے نکاح کر سکتا ہے. یہ احمق اور بیوقوف اور بدبخت سے بدبخت ترین مسلمان یہ جرت نہیں کر سکتا. عمر بن خطاب کیسے یہ جرت کر سکتے ہیں؟ کچھ عقل اور کامن سینس سے بھی کام لینا چاہیے انسان کو. تو یاد رکھو، ایک مجلس کی 3 طلاقیں کتنی ہوتی ہیں؟ 3 ہی ہوتی ہیں، 1 نہیں ہوتی. کوئی دے دے تو اہل حدیث سے اگر فتویٰ لے گا تو بیوی اس کے لیے حلال نہیں ہوگی. سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو بہرحال میں جو بات کر رہا تھا یہ تو درمیان میں ایک تھوڑی سی ایک بات آ گئی. اللہ کے نبی نے حضرت عمر کے بارے میں 2 خواب بتائے علم سے متعلق. تیسرا خواب جی، چوتھا، تیسرا کون سا تھا؟ جنت والا. ہاں وہ 3 ہو گئے. چوتھا خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا
کہ کنواں ہے, اس میں سے لوگ پیاسے کھڑے ہوئے ڈول نکالنے کے لیے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, آپ نے 1 یا 2 ڈول نکالے اس میں سے, لوگوں نے پانی پیا. حضرت ابو بکر تھک گئے, ڈول بھاری تھا, وزنی تھا. حضرت عمر آئے تو بہت کثرت سے طاقت اور قوت کے ساتھ پانی سے ڈول کھینچنے لگے اور لوگوں کو سیراب کیا. فلم ارا اب قرین یفری فریہ, فرمایا ایسے طاقتور میں نے نہیں دیکھا اتنی مضبوطی سے ڈول نکالنے والا. پانی نکال کے طاقت اور قوت کے ساتھ لوگوں کو سیراب کرنا, یہ اس طرف اشارہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ابو بکر سے زیادہ بھی ہوگا, اور اس میں اسلام سے دنیا سیراب بھی زیادہ ہوگا, کیونکہ حضرت ابو بکر کا دور فتنوں میں زیادہ گزرا ہے. اس میں حضرت ابو بکر کی تنقیص نہیں ہے, کیونکہ فتنوں میں زیادہ گزرا. 1 یا 2 سال آپ کی خلافت کو ہوا ابو بکر کی, عمر بھی زیادہ تھی اس لیے آپ انتقال کر گئے, اور فتنے اتنے تھے کہ جہاد زیادہ اس وقت ہو نہیں سکا, اسلام دنیا میں زیادہ پھیل نہیں سکا. لیکن حضرت عمر کی جب دور خلافت آیا تو آپ کا روب اتنا کہ پھر کسی فتنے کو سر اٹھانے کا موقع نہیں ہے, کانپنے لگتے تھے لوگ, روب اتنا تھا. تھوڑے ہی وقت میں 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کو پھیلا دیا. اور ایک انگریز نے لکھا ہے کہ اگر عمر بن خطاب 10 سال اور زندہ رہتے تو پوری دنیا میں اسلام پھیل چکا ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فی کل امت رجال ملہمون او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم او محدثون, فرمایا ہر امت میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن پر اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے, حالانکہ وہ نبی نہیں ہوتے, مگر انہیں براہ راست اللہ کی طرف سے ہدایات ملتی ہیں اور ان کی زبان پہ حق جاری کر دیا جاتا ہے. فَإِن كَانَ مِنْ أُمَّتِي, بس اگر میری امت میں بھی کوئی ایسا ہوا, لَكَانَ عمر, تو وہ کون ہوں گے؟ عمر ہوں گے, کہ اللہ ان کی زبان پہ حق کو جاری کر دے. تاریخ کی کتابوں میں ایک عجیب واقعہ ہے. حضرت عمر کا روب دبدبہ مشہور. ایک دفعہ حضرت عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تشریف لائے. کچھ کم عمر بچیاں بیٹھی تھیں جو اونچی آواز سے باتیں کر رہی تھی, اور نبی علیہ السلام کی آواز سے بھی ان کی آواز اونچی ہو رہی تھی. آپ علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا انہیں, 9 عمر ہیں. جیسے ہی حضرت عمر داخل ہوئے بچیاں ڈر کے بھاگ گئیں, ایک دم روب دبدبے میں آ گئی اور ڈر کے بھاگ گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے اس بات پہ کہ دیکھو ان کا کیسا روب ہے کہ بچیاں بھاگ گئی. حضرت عمر نے پوچھا, یا رسول اللہ یہ کیوں بھاگی؟ آپ نے فرمایا کہ تمہارے روب کی وجہ سے. فرمانے لگے, یا رسول اللہ آپ کا روب تو زیادہ ہونا چاہیے, آپ سے نہیں ڈری, مجھ سے کیوں ڈر گئی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا, اچھا ہاں نہیں. حضرت عمر وہ ان بچیوں کو کہنے لگے پردے کے پیچھے سے کہ بھائی اگر تم نے ڈرنا تھا, روب میں آنا تھا, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے روب میں آتی. ان کے سامنے تو تمہاری آواز اونچی ہو رہی ہے. تو اللہ کے نبی نے جب حضرت عمر کی یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا, دعہن دعہن یا عمر, اے عمر ان کو چھوڑ دے, اپنے حال پہ چھوڑ دے, اس لیے کہ تو ایک ایسا شخص ہے, لو كنت فی فج, اگر تو کسی راستے پر چل رہا ہو اور شیطان بھی اسی راستے پر چل رہا ہو, لأخذ الشیطان فجا غیر فجک, تو تیرے روب کی وجہ سے شیطان وہ راستہ چھوڑ کے راستہ بدل لے. یہ تو بچیاں ہیں. اتنا روب اللہ نے کہتا لوگوں کے دلوں میں رکھا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر جس راستے پر چلتے تھے شیطان اس راستے پہ نہیں چلتا تھا. شیطان کو کسی کو گمراہ کرنے میں بھی ٹائم لگتا ہے, دم ہونا چاہیے اس میں. حضرت عمر کے روب سے شیطان ہی کام جایا کرتا تھا. اللہ کی حدود پر قائم, حدود اللہ پر قائم. لیکن حضرت عمر نے اپنے اس روب کا ناجائز استعمال, بولو بھائی,
نہیں کیا. کیسا استعمال کیا؟ کسی میں اتنا روب ہو تو معلوم نہیں کیا کچھ کر لے گا، لیکن حق کے سامنے ایسے جھک جایا کرتے تھے کہ عورت بھی کھڑے ہو کر کہتی تھی کہ عمر یہ تیرا فیصلہ غلط ہے، فوراً رجوع کرتے غلط ہے تو غلط. ایک دفعہ حضرت عمر نے اعلان کیا مسجد میں کہ بھئی لوگ مہر بہت زیادہ رکھتے ہیں بیٹیوں کا، مہر جو ہے بہت زیادہ، اس سے زیادہ نکاح مشکل ہو جاتا ہے. حضرت عمر نے فرمایا اللہ کی قسم میں ان کو مجبور کروں گا، لوگوں کو مجبور کروں گا، قانون بناؤں گا کہ مہر کم رکھیں، ایک مقدار متعین کر دوں گا. ایک عورت کھڑی ہوئی کہنے لگی اے عمر، قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے ان آتیتم احداہن قنطارا فلا تأخذوا منہ شیئا، اگر تم نے اپنی بیوی کو ایک سونے کا پہاڑ بھی مہر میں دیا ہو تو طلاق کے بعد وہ بھی واپس نہیں لے سکتے. اللہ تو مہر میں سونے کے پہاڑ اور ڈھیروں کا ذکر کر رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں تھوڑا مہر رکھوں گا. حضرت عمر ایک دم چپ ہو گئے، آپ پہ کپکپی طاری ہو گئی اور آپ نے فرمایا اصاب امرأۃ واخطأ رجل، مرد نے غلط بات کہی اور عورت نے درست بات کہی. مرد ہو کے مجھ سے غلطی ہو گئی اور یہ عورت ہو کے صحیح بات کر رہی ہے، فوراً رجوع کر لیا. روب کا ناجائز استعمال ہوتا تو کہتے بیٹھ جا، تو کون ہوتی ہے بولنے والی. لیکن صحابہ کو پتا تھا حضرت عمر جتنے بھی روب والے ہیں مگر حق کے سامنے جھک جاتے ہیں، فوراً رجوع کر لیا. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو کون؟ بولو بھائی، حضرت عمر ہو. یہ موضوع بہت طویل ہے، میں نے بہت سمیٹنے کی کوشش کی ہے. اگر حضرت عمر کے فضائل پر صرف وہ احادیث جو صحیح حدیث ہیں اور تاریخ کے صحیح واقعات بیان کیے جائیں تو اس کے لیے بھی اچھا خاصا طویل وقت چاہیے. میرے بھائی ایک بات کا آپ حضرات التزام کر لیں. دیکھو ہم صحابہ کے معاملے میں اپنے ایمان پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے. اورنگزیب تھا، اس کی بیوی جو تھی نا وہ کسی اور مذہب کی تھی، رافضہ تھی، تو وہ مناظرے کے لیے بلوایا. اورنگزیب مناظرہ جیت گئے اور ان کے جو بیوی کا جو مذہب تھا، فرقہ تھا، اس کے مولوی مناظرہ ہار گئے. تو وہ بیوی کہنے لگی کہ آپ نے اپنے مولویوں کے ذریعے، ہر مسلک کے اپنے اپنے مولوی ہوتے ہیں خاص قسم کے، یہ ہمارے فرقے کے مولوی صاحب تم اپنے والوں کو لے آؤ، آج کل ایسا ہو رہا ہے، وہ ہمارے والے تو ہیں، تم دیکھتے ہیں تمہارے والوں میں کتنا دم ہے. تو یہ ہر دور سے ہوتا آ رہا ہے. تو وہ ہرا دیا اورنگزیب کے مولویوں نے اپنی بیوی کے مولویوں کو. بیوی کا فرقہ الگ تھا، مولوی صاحب کا الگ. تو بیوی نے کہا کہ ایک طرف اتنی محبت کے دعوے کرتے ہو، اوپر سے میرے مولویوں کو تم نے ہرا کے ذلیل کر دیا اور اس میں تو میری ذلت ہے. تو انہوں نے کہا بیگم میں نے تجھے دل دیا ہے، اپنا ایمان نہیں دیا. سمجھ رہے ہو؟ دل دیا ہے، اپنا ایمان نہیں. تو میرے بھائی اپنے عقیدے اور اپنے ایمان پہ ذرا مضبوطی دکھاؤ. آج میڈیا میں بہت اوٹ پٹانگ بکواسات کی جا رہی ہے. بڑے آرام سے حضرت عمر نے یہ فیصلہ کیا، یہ ہمیں منظور نہیں ہے. یہ تو حضرت عمر کی ذاتی رائے تھی، اس طرح کی باتیں کر دیتے. حضرت عمر کی ذاتی رائے ہماری ذاتی آرا سے بہت بہتر ہوں گی. ہاں بعض فقہاء نے حضرت عمر کے بعض فقہی مسائل کو تسلیم نہیں کیا. ایسے مثالیں ہیں جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قانون بنایا کہ ایک سفر میں حج اور عمرہ نہیں ہوگا. فیصلہ کیا کہ ایک سفر میں حج اور عمرہ نہیں ہوگا. تو عبداللہ بن عمر کہتے تھے، جو حضرت عمر کے بیٹے، انہوں نے کہا ہوگا. تو لوگوں نے کہا آپ کے والد نے تو قانون بنایا کہ حج اور عمرہ نہیں ہوگا، آپ کہہ رہے ہوگا. تو انہوں نے کہا میں نبی کی بات مانوں یا اپنے باپ کی بات مانوں. اب یہاں بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت عمر کا فیصلہ نبی کے خلاف تھا. تو یاد رکھیں خلاف وہ بھی نہیں تھا نبی کے. حضرت عمر نے اس لیے یہ کہا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت عمر نے فرمایا کہ نبی کے دور میں
ایک حج ایک عمرہ ہوتا تھا وہ فسادات نہیں تھے. اب ہوتا یہ کہ لوگ دور سے سفر کر کے آتے ہیں, حج کا احرام باندھتے ہیں, پھر اسی سفر میں عمرے کے لیے احرام جب کھولتے ہیں تو اس دوران اپنی بیویوں سے کافی ٹائم گزر چکا ہوتا ہے, تو زوجہ کی رغبت ہوتی ہے عرض حرم میں ہی بیوی سے ہم بستری شروع کر دیتے ہیں. یہ حرم کی بے ادبی ہے. لہذا کسی نے عمرہ کرنا ہے دوبارہ جائے, دوبارہ واپس جائے, پھر عمرہ کرنے کے لیے آئے. تو حضرت عمر کا مقصد یہاں نبی کی نافرمانی نہیں تھی, بلکہ حرم کی سرزمین کو بے ادبی سے بچانا. اس طرح کا اختلاف کو اختلاف نہیں کہتے, اس کو کہتے ہیں حدیث کا ایک مطلب ہے جس کو عام صحابہ نے مطلق سمجھا. حضرت عمر نے اس میں قید لگا دی کہ نہیں, حج اور عمرے کی اجازت نبی کے دور میں بھی اس وقت تھی جب بیت اللہ کی بے حرمتی نہ ہو, عرض حرم کی. تو ایسے مسائل میں صحابہ کا بھی اختلاف ہوتا ہے اور فقہا کا بھی ہوتا ہے. لیکن 3 طلاق کے مسئلے میں کسی صحابی نے حضرت عمر سے اختلاف نہیں کیا, اور حضرت عمر کو اس کی اجازت بھی نہیں تھی کہ سیاستاً ایک کی حلال بیوی دوسرے پہ حلال کر دیں اور اس پہ حرام کر دیں. سیاستاً اسلام میں سیاست کا دائرہ اتنا وسیع نہیں ہے کہ سزا کے طور پہ بیویاں ہی تبدیل کرنا شروع کر دیں. حکومت نے سزا دی کہ یہ فلانے صاحب اپنی بیگم کسی اور کو پکڑا دے جا کے. ایسی سزائیں کوئی دنیا میں کوئی قانون مانے گا؟ کوئی غیرت مند اس کو برداشت کرے گا؟ تو صحابہ کی غیرت نے کیسے برداشت کر لیا کہ حضرت عمر صحابہ کی بیویوں کو حرام کر دے اور صحابہ اس کو تسلیم بھی کر لیں؟ تو صحابہ کی غیرت یہ برداشت نہیں کر سکتی, حضرت عمر کی غیرت برداشت نہیں کر سکتی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام سے عقیدت اور محبت نصیب فرمائے, اور صحابہ کرام سے محبت ہمارے ایمان کا جز ہے, اس بات کو تسلیم کرنے کی اور دلوں میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے, اور قیامت کے دن اللہ ہمیں صحابہ کرام کا ساتھ نصیب فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک.